اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 16واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ کہف کا باقی حصہ ہے۔ سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ دو صورتیں مکمل سماعت کی ہیں۔ سورۃ الکہف کا موضوع بیان کیا جا رہا تھا کل گزشتہ کہ وہ انبیاء علیہم السلام جن پر وحی الہی کا انتباہی طریقہ کار اختیار کیا گیا، ان کے ماننے والوں اور حنیفی تحریک کے انبیاء کے درمیان بنیادی امور میں اتفاق اس صورت کا موضوع ہے۔ 4 واقعات قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء بنی اسرائیل اور ایسے انبیاء کے ساتھ ہے جن پر انتباہی طریقے سے اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ 2 واقعات کل گزر چکے ہیں اور 2 واقعات آج ہم نے سماعت کیے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے 2 رکوع میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اہم بنیادی نکات سوسائٹی کے بنیادی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب یہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اتریں تو یہودیوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ یہ موسیٰ کون ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس موسیٰ کا تذکرہ یہاں اس صورت میں کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ چنانچہ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں بحث کی تو انہوں نے ایک صحابی جو جلیل القدر تھے ان سے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کو معلومات ہیں کہ جو ایک یہودی نوفل بکالی کہتا ہے کہ یہ موسیٰ کوئی اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان موسیٰ سے مراد موسیٰ بنی اسرائیل ہے، قوم بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک تقریر کی۔ ظاہر ہے اپنے دور کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے علوم نبوت ان پر نازل ہے، اس اساس پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عمدہ تقریر کی، جوش و جذبے کے ساتھ علم کا وفور اور پھر علوم الہیہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تقریر مکمل ہونے پر کسی نے یہ پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کے علم سے متاثر ہو کر، کہ کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ ظاہر ہے کسی قوم میں جو نبی ہے اور نبی بھی نبی مرسل ہے، اس سے بڑا اور عالم کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اصولی طور پر یہ بات درست تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے اس دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑا ایک عالم دنیا میں ہے
تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا پتہ بتایا جائے تاکہ میں اس تک پہنچوں اور اس سے علم حاصل کروں۔ انبیاء کا اسوہ، مخلصین کا اسوہ یہی ہے کہ ان سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہو تو وہ اس سے علم کے حصول میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خود نبی ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں، قوم کے لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، لیکن اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، تو وہ لیڈر اور رہنما بھی اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ میں علم کے لیے اس کے پاس جاؤں۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، مدینہ میں رہتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ دور دراز شام کے علاقے میں ایک عالم ہے، ایک صحابی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، حالانکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، وہاں سے سفر کیا اونٹ پر اس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ یہ میں نے براہ راست حضور سے نہیں سنی، جس صحابی نے سنی ہے اس سے میں سننے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ طویل سفر 1 ماہ کا تقریباً کیا انہوں نے، اور وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب باہر نکلے تو ان سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سنی ہے۔ انہوں نے وہ حدیث اور روایت وہاں کھڑے کھڑے بیان کی۔ انہوں نے سننے کے بعد کہا السلام علیکم، واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی روکنے کی کوشش کی کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا۔ اسی وقت دوبارہ بیٹھے اور پھر 1 مہینے کے سفر کر کے واپس گھر پہنچے۔ تو علم کے حصول کی طلب وہ ہمیشہ سے انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء ربانیین کا دستور رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا پتہ بتایا جائے۔ اللہ نے پتہ یہ بتایا کہ وہ مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک مچھلی ساتھ رکھ لو، دریا کے کنارے چلو گے، جہاں وہ مچھلی پانی میں چھلانگ لگا لے تو سمجھ لو کہ وہی جگہ ہے، وہیں پہ ملے گا وہ آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ان کے ساتھ ان کا شاگرد نوجوان حضرت یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نائب بھی بنے اور بعد میں نبی بھی بنے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چل پڑے۔ قرآن نے پہلے والی تفصیل نہیں بیان کی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ قرآن حکیم نے اتنا تذکرہ کیا کہ اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، جو شاگرد خدمتگار ساتھ تھا، اس سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، اب میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس وقت تک جب تک ہم مجمع البحرین میں نہ پہنچ جائیں، او امضی حقبہ، یا سال ہا سال گزر جائے، جتنی مدت بھی گزر جائے ہم سفر کرتے رہیں گے، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک اس مقام پہ نہ پہنچ جائیں جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ اب یہ مجمع البحرین کون سا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف دریاؤں کے ملاپ کے مقامات متعین کیے ہیں۔ مولانا آزاد کی رائے یہ ہے کہ جہاں فرات اور دجلہ ملتے ہیں اور شط العرب میں آ کر گرتے ہیں، یہ مجمع البحرین مراد ہے۔ یہ قریب ترین ہے فلسطین اور وادی سینا کے، کنعان کے۔ اب یہ دونوں چلتے رہے، سفر کرتے رہے، فلما بلغا مجمع بینہما، جب ایسی جگہ پر یہ پہنچے جو 2 دریاؤں کا مجمع تھا، نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ اپنی مچھلی بھول گئے دونوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ بنائی، جس زنبیل میں موجود تھی وہاں سے اچھلی اور پانی میں اس نے جس دریا کے اندر چھلانگ لگائی وہاں ایک سرنگ بن گئی۔
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، وہ شاگرد جاگ رہا تھا، اس نے اس مچھلی کو دیکھا کہ وہ چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی، لیکن بیان کرنا موسیٰ علیہ السلام سے بھول گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، لمبا سفر ہے، تو آرام کر رہے ہیں، چلو اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ جب اٹھے تو بھول گئے دونوں، اور سفر شروع ہو گیا آگے۔ جب کوئی ایک 24 گھنٹے کا سفر، ایک دن رات کا سفر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، بھوک بہت لگی ہے، کھانا لاؤ۔ وہ مچھلی کہاں ہے جو تمہارے پاس تھی؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، پہلے تو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی تھکاوٹ اس 24 گھنٹے کے سفر میں ہوئی ہے۔ پہلے تو اتنے دنوں سے چل رہے تھے تو کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئی، لیکن اس 24 گھنٹے کے سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو نوجوان کو یاد آیا کہ او ہو، وہ تو جہاں ہم ٹھہرے تھے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم وہاں پتھر کے پاس ٹھہرے تھے، انی نسیت الحوت، وہ مچھلی کو میں بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے آپ سے اس کا تذکرہ کرنے کے بارے میں شیطان نے مجھے بھلا دی یہ بات۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو بہت عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا، سرنگ بنائی اور اس کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، وہی تو جگہ تھی، ہمیں وہاں اس آدمی سے اسی جگہ ملاقات کرنی تھی۔ ذالک ما کنا نبغی، اسی جگہ کی تو تلاش میں ہم چل رہے تھے۔ چنانچہ فرتدا علی آثارہما قصصا، دونوں اپنے پاؤں دریا کے ساتھ ساتھ چونکہ چل رہے تھے تو ریت پر اپنے قدموں کے نشانات موجود تھے، تو انہی نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ جب اس مقام مجمع البحرین پہ پہنچے جہاں وہ مچھلی گم ہوئی تھی، تو فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ہمارا ایک بندہ اسے پایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو وہ ایک کپڑا لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب، اسی پتھر جہاں موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا تھا وہیں لیٹے ہوئے ہیں، اور چادر انہوں نے پاؤں بھی چھپائے ہوئے ہیں اور سر بھی، پوری چادر اپنے اوپر تان کر لیٹے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا موسیٰ۔ انہوں نے کہا کون سا موسیٰ؟ انہوں نے پردہ نہیں ہٹایا ابھی، کون سا موسیٰ؟ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا موسیٰ کو۔ قرآن حکیم کہتا آتینا رحمتا من عندنا، ہم نے اس آدمی کو جو وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور اس آدمی کے نام خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ آتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت ان پر نازل کی تھی، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم بھی دیا تھا۔ یہ علم لدنی دراصل وہی انتباعی علم، جن انبیاء پر کتابیں تحریر شدہ اور فرشتہ لے کر آتا ہے، وہ حنیفی تحریک کے انبیاء ہیں، اور وہ لوگ جن کے دل و دماغ اور قلوب پر مالائے اعلیٰ کے احکامات منقش ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لدنی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا جب تعارف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو معلومات ہیں؟ پتہ چلا ہے کہ آپ دنیا میں اس وقت بڑے عالم ہیں، اور میں آپ کے پیچھے آپ کی جماعت میں شریک ہو کر آپ سے یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ هل اتبعک، خضر علیہ السلام نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا،
تم میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، رک نہیں سکتے زیادہ دیر تک، تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت اور میرا مزاج اور میرا علم اور، تو مزاجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، تم رہ نہیں سکتے۔ لن تستطیع، تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ ٹھہرنے کی۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو ان باتوں پر جس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، تمہارے علم کا احاطہ دائرہ کار اس علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، صبر کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، مزید اضافہ بھی کر دیا۔ انہوں نے تو صرف صبر کی بات کی تھی کہ صبر نہیں کر سکتا، تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں صبر بھی کروں گا، اور ایک اور بات بھی اضافہ کر دیا کہ ولا اعصی لک امرا، آپ کے حکم کی کبھی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، جو آپ حکم دیں گے اس کے مطابق کروں گا، استاد جیسے کہے ویسے کروں، خلاف ورزی نہیں کروں۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میری ایک ہی شرط ہے کہ فلا تسألنی عن شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ علم کے حصول کے لیے شاگرد پر شرط ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جس چیز کے بارے میں بالکل معلومات نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس کچھ معلومات موجود ہیں، کیونکہ سوال کے لیے کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی میں مقولہ ہے کہ السوال نصف العلم، سوال وہ کرے کہ جس کے پاس کم از کم واقعات سے متعلق آدھا علم موجود ہو، جس آدھے علم کا نہیں پتہ اس کے بارے میں سوال کرے، اور جس کے پاس سرے سے علم نہیں ہے تو وہاں سوال کرنا منع ہے۔ اب پہلے دن بچہ اگر پڑھنے جائے، استاذ کہے کہ پڑھو الف، وہ کہے کیوں الف، تو یہ فضول اور لغو بات ہے نا، اس وقت تو اسے کوئی سوال نہیں کرنا، جو کچھ وہ کہے وہ اسے پڑھنا ہے، الف با تا، کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس علم سے متعلق اسے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ وہاں تو بغیر سوال کے پہلے کم از کم بنیادی علم تو حاصل کرے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ فلا تسألنی عن شیء، کہ تم کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، تمہارے دل میں سوالات ضرور پیدا ہوں گے، اور سوالات کے جوابات بھی مجھے دینے ہیں، لیکن یہ خود میں دوں گا۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ خود میں تمہارے سامنے ان باتوں کی وضاحت اور تفصیل خود بیان کر دوں گا۔ جو سوال ایسا ہوگا کہ جو ضروری ہے اس سے متعلق بات اگر بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو میں خود بیان کروں گا، تم نے نہیں مجھ سے پوچھنا۔ قرآن حکیم نے آگے تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس سے یہی بات ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پابندی کا اعلان کر دیا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لا اعصی لک امرا، ٹھیک ہے، شرط مان لی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فانطلقا، اب وہ خضر علیہ السلام اس جماعت کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، استاذ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر کے شاگرد اور موسیٰ کا شاگرد یوشع ان کے ساتھ۔ تو چونکہ شاگرد کا کوئی تذکرہ نہیں، اصل تو اس وقت دو آدمی ہیں، خضر اور موسیٰ علیہ السلام۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو 24 گھنٹے پہلے سے بھوک لگی ہوئی تھی، سفر اب استاد جہاں بھی لے جائے، امیر وہ ہے جماعت کے، جہاں بھی لے جائے اور جیسے بھی رکھے، دونوں چل پڑے دریا کے کنارے کنارے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ایک کشتی گزری،
ان کشتی والوں نے وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے ان سے اللہ نے دعوت دی کہ آؤ آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، من غیر نول، بغیر کسی کرائے کے، مفت میں سوار کرا لیا۔ بزرگ آدمی ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں، تو چلو بٹھا لیا۔ حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ، ابھی تھوڑی دیر گزری کہ خضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اس کشتی کے تختے توڑنے شروع کر دیے۔ خارا کہا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے، جب وہ تختے 2-3 انہوں نے اکھیڑ لیے خضر نے، تو دریا بکھرا ہوا ہے، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی، اور اس میں سے تختے توڑنے شروع کر دیے خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، ایک تو انہوں نے بغیر کرائے کے مفت میں ہمیں کشتی میں سوار کرایا، اور پھر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ جناب تختے توڑ رہے ہیں۔ قال، موسیٰ نے کہا اخرقتھا، کیا تم نے یہ کشتی توڑ رہے ہو، توڑ دی تم نے، لتغرق اہلھا، تاکہ یہ کشتی والے غرق ہو جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ظلم کیا ہے، اور واقعتاً ظلم ہے، اس تناظر میں کہ وہ کشتی والے جو ہیں بغیر کسی کرائے کے انہوں نے بٹھایا، مفت میں بہترین نئی کشتی ہے، اور پھر یہ کہ اگر کشتی زیادہ ٹوٹ گئی اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو سارے لوگ غرق ہو جائیں گے۔ تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے خضر علیہ السلام سے موسیٰ نے کہا کہ تم نے کشتی توڑ دی، لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بڑی خطرناک بات کی ہے، ایسا کام کیا ہے بہت خطرناک، سب کو لے ڈوبے گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت اور، ایک کام میں نے کیا اور تم نے فوراً اس پہ اعتراض کر دیا، تو میں نے تمہیں کہا تھا پہلے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا تھا میں، اور بھولنے پر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، میرا مواخذہ مت کرے، اور ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے اس معاملے میں مجھ پر تنگی مت کرے، پہلی غلطی ہے وہ معاف کرے۔ خضر نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کشتی سے اترے، چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، بستی کے قریب پہنچے تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک لڑکا بچہ غلامن، دونوں کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو خضر نے فوراً اس بچے کو پکڑا اور گردن مروڑ دی، اسے قتل کر کے پھینک دیا۔ فقتلہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عجیب ظلم ہے، ایک بچے کا کوئی قصور اور تم نے اس کی گردن مروڑی اور اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ابراہیمی اصولوں کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے۔ یہ تو بچہ ویسے بھی معصوم تھا زکیۃ، اور اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا کہ کسی دوسرے کو قتل کیا ہو، تم نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت منکرات میں سے بری بات کی ہے، بہت برا کام کیا تھا کہ انسانیت کا قتل بغیر کسی جرم کے۔ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا میں نے تجھ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد 2 دفعہ میری غلطی ہو گئی، اگر تیسری غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے تو پھر معذور ہے، مجھے اگر فارغ کرے تو ٹھیک ہے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، بستی کے اندر پہنچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی بھوک لگی ہوئی تھی، بہت کھانا تھا نہیں پہلے،
بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا کہ مہمان ہیں باہر سے آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ استطعم اہلھا، تو بستی کے تمام لوگوں نے انکار کر دیا۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے۔ بستی سے نکل رہے ہیں، آخری مکان، وہ مکان اس کی ایک دیوار گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار انہوں نے دیکھی کہ جو گرنے کے قریب تھی۔ فاقامہ، خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو مل کر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کو ٹیک ویک لگا کر اس کو اپنی جگہ پہ کھڑی کر دیں۔ فاقامہ، موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ بستی کے لوگ ظالم، کھانا کھلاتے نہیں، بھوک سے ہمارا برا حال ہے، اگر آپ نے ان کا کام ہی کرنا تھا تو مزدوری تو لے لیتے کھانے کی۔ ان گھر والوں سے کہتے بھی چلو کھانا ہی کھلا دو، دیوار کے ٹھیک کرنے کے ہی بس۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اس کا معاوضہ لے لیتے، معاوضے میں کھانا ہی ہوتا۔ چلو، خضر نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ جو تم نے تیسرا سوال دوبارہ پھر کر دیا، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ذرا 3 کی بات ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، بس تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن جانے سے پہلے جو تمہارے یہ تینوں باتیں ہیں ان کی تعبیر یا ان کی حقیقت بھی سنتے جاؤ، جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اب 3 واقعات قرآن نے یہاں بیان کیے ہیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں، اور اگر تینوں واقعات میں دیکھا جائے تو ظلم کی ایک خاص نوعیت موسیٰ علیہ السلام کی نقطۂ نگاہ سے پائی جاتی ہے۔ بلا وجہ کشتی کا توڑنا بھی ظلم، انسان کا قتل کرنا بھی ظلم۔ اسی طریقے سے ایسے ظالم لوگ جو مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان سے دیوار کا معاوضہ لینا، ٹھیک کرنا، یہ بھی حقیقت کی بات ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا نقطۂ نگاہ ہے، جس دائرے میں وہ سوچ رہے ہیں، وہ بات بھی درست ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جانے سے پہلے ان تینوں کی تعبیر بھی معلوم کرو۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، لمساکین یعملون فی البحر، جو دریا اور سمندر میں مزدوری کرتے تھے، کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب لگا دوں، ٹوٹی ہوئی بنا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ وکان وراءہم ملک، جہاں وہ لوگ جا رہے تھے اس طرف ایک بادشاہ رہتا ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر اچھی اور عمدہ کشتی کو چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ واقعے کا وسیع تر تناظر تمہارے سامنے ہونا چاہیے، ظلم اور عدل کا فیصلہ محدود دائرے میں نہیں، ایک وسیع تر تناظر میں ہو۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشتی آئی کہاں سے، تھی کس کی، اس کے مالک وہ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے۔ دوسرا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کشتی جا کہاں رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے وہاں کے سیاسی حالات بھی معلوم ہونے چاہیے کہ وہاں کا حکمران عدل و انصاف والا ہے یا ظالم ہے۔ اب وہاں کا حکمران ظالم، ہر اچھی کشتی کو وہ قبضہ کر لیتا ہے، تم بتاؤ کہ بہترین کشتی کو ظالم بادشاہ سے چھڑانا یہ عدل ہے یا ظلم؟ انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کرایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ویسے بغیر کشتی کو عیب لگائے اتر گئے تو یہ کشتی پوری کی پوری بادشاہ جو ظالم ہے اس کے قبضے میں چلی جائے گی۔
تو صرف ایک تختہ اکھیڑ دینے سے یا 2 تختے اکھیڑ دینے سے جو عیب اس میں لاحق ہوا، اس کے نتیجے میں مسکینوں کا جو روٹی روزی کا بندوبست تھا وہ اسی طرح قائم رہا، کشتی محفوظ رہی۔ تو جو لیڈر اور قائد ہو اسے جزوی حالات کے تناظر میں ظلم اور عدل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اسے وسیع تر تناظر میں حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک فریق کو سن کر یا محض ایک محدود سطح پر ایک بستی کے حالات دیکھ کر ظلم اور عدل کی کہانی نہیں سنانی چاہیے، بلکہ وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جتنا اس پورے معاملے سے متعلقہ امور ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے تناسب سے کون سی چیز عین عدل ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک بچے کی بات ہے کہ بچے کو ہم نے قتل کر دیا، تو خضر نے اس سے بھی اگلی بات کہی۔ بظاہر صرف یہ دیکھا جائے کہ اس بچے کو بچہ موجود ہے بس، آخر یہ بچہ کسی ماں باپ کا تو تھا، جو ماں باپ تھے ان کی کیا حالت تھی، اور یہ ماں باپ اور یہ انسانیت کا نظام یہ مجموعی طور پر اس کرۂ ارض پر اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے کے والدین وہ کون لوگ تھے اور خود بچہ کیا ہے، اس کی نسل کیسی ہے، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، اس کی شکل و شباہت، اس کے اثرات و نتائج سوسائٹی پر کیا مرتب ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ بھی جس علم و فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس علم و فن کی فلاں چیز اس کا مستقبل یہ ہے اور ماضی یہ ہے۔ ایک ماہر زراعت پیشہ آدمی بیج کو دیکھ کر بتلا دے گا کہ یہ بیج اگر صحت مند ہے تو پودا ایسا ضرور بنے گا، اور یہ بیج اگر مرا ہوا ہے، نقص والا ہے، تو اس کے پودے کی حالت یہ ہوگی۔ اب یہ کوئی غیب کی بات ہے، یہ اس کا تجربہ ہے۔ جو رہنما اور لیڈر اور خاص طور پر نبوت کے منصب پر فائز ہو، قوم کا رہنما ہو، اسے تو انسانوں کو پڑھنا چاہیے کہ انسانوں کی حالت کیا ہے۔ خضر نے کہا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے والدین تو مومن تھے، بہت نیک تھے، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے اوپر سرکشی اور طغیانی طاغوتی ذہنیت تھی اس کی۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں ڈر تھا، ہمیں یہاں کا جمع لفظ استعمال کیا ہے۔ کشتی کے توڑنے کے سلسلے میں تو خضر نے کہا اردت، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی توڑ دوں، وہاں تو عام لوگوں کو بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ یہاں معاملہ خالی خضر کا بھی نہیں ہے، خضر کے ساتھ عالم مثال کی فرشتوں کی ایک جماعت، اس اجتماع نے فیصلہ کیا، ملائے اعلیٰ کے مثالی اجتماع کا فیصلہ ہے کہ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کا اگر درست مطالعہ موجود ہو تو اس کائنات کے اندر جتنے امور سر انجام پاتے ہیں وہ اگر انسان کی طبعی تقاضوں کے مطابق امور سر انجام پاتے ہیں، ایک سطح یہ ہے، اس سے اوپر کی سطح عالم مثال کی ہے، اور اس سے اوپر کی سطح ملائے اعلیٰ کی، اور اس سے اوپر کی سطح حضیرت القدس اور براہ راست ذات باری تعالیٰ کے احکامات اور قضاء خدا بندی کی ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ تو اس لیے یہاں خضر نے خشینہ کا لفظ بولا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ بچہ سرکش اور کافر بن کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بنے گا۔ اور ایک خاندان میں بچے کی پیدائش کا لوح محفوظ میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ایک پیدا ہونا ہے، وہ اگر کفر پر ہے، ظلم پر ہے، تو ساری زندگی والدین کی مصیبت پر۔ اگر یہ بچہ موجود رہتا ہے تو نیا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔
نئے بچہ پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا، فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، ملائے اعلیٰ اور عالم مثال کے فرشتوں کے ساتھ مل کر خضر کہتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ ان دونوں کے لیے ان کا رب اس سے زیادہ بہتر انسان متبادل کے طور پر پیدا کر دے، خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، یہ بچہ مرے گا تو نیا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ اس کے بدلے میں جب آئے گا تو اس کی جو طبی خصوصیت ہے وہ اقرب رحمہ اور پاکیزگی کی ہے۔ اس لیے فیصلے کا اگلا دائرہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جہاں تک وہ دیوار کا معاملہ ہے، آپ کے نزدیک تو ظلم یہ ہے کہ جی دیوار کا معاوضہ نہیں لیا۔ خضر نے کہا حقائق معلوم ہونے چاہیے کہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار جو تھی دو یتیم بچوں کی تھی، شہر میں جو یتیم تھے، ماں باپ بہت ہو چکے تھے، اس دیوار کے نیچے والدین نے خزانہ رکھا ہوا تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے جو والدین تھے وہ بہت نیک تھے۔ اب تم خود سوچو کہ پوری بستی کے لوگ اتنے ظالم اور بد اخلاق ہیں کہ ایک مہمان کھانا مانگ رہا ہے بھوک کی وجہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں دیں گے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو کیا وہ یتیموں کا مال چھوڑ دے؟ وہ پوری بستی والے آتے اور وہ خزانہ لوٹ کر 9 2 11 ہو جاتے۔ تو آپ بتائیں کہ اس دیوار کو ٹھیک کیا جانا کیوں ضروری نہیں تھا؟ ان ظالموں سے بچانے کے لیے دیوار کو ٹھیک کیا جانا ضروری، اور بچے چونکہ یتیم تھے ان سے معاوضہ کیا طے کرنا، ان سے کھانا کیا مانگنا؟ ان کے لیے تو ارادہ ربک، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، قضائے خدا بندی تھی، آرڈر تھا تیرے رب کا کہ ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ یہ دونوں بچے یتیم بالغ ہوں اور ان دونوں کو یہ خزانہ ملے، بستی والے نہ لوٹ لے جائیں۔ یہ تیرے رب نے ارادہ کیا تھا، رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے ان پر رحم تھا۔ اور اگلی بات بھی سن لو، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیے، یہ میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیے، مقاصد و اہداف یہ تھے جو میں نے یہاں بیان کر دی۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعبیر ہے، تعویل ہے ان باتوں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میرا بھائی موسیٰ کچھ اور صبر کر لیتا تو ہمیں کچھ اور نئی باتیں معلوم ہو جاتی خضر کے ذریعے سے۔ تو تینوں واقعات یہ انتباہی نبی یا انتباہی علوم حاصل کرنے والے افراد اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یعنی حنیفی تحریک، ان کے تطابق پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی ان تینوں واقعات میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو بات پیچھے بیان کی گئی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ ہر قوم میں عدل، امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر تبدیلی آنی چاہیے، تو یہ عدل کے تصورات ایسے انتباہی انبیاء کی تعلیمات میں بھی ہیں جو اگرچہ ابراہیمی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اس تیسرے واقعے میں دونوں طرح کے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ عدل و انصاف کے لیے ہیں، انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ہے، ان کی کامیابی کے لیے ہے۔ تو یہ تین واقعات مکمل ہو گئے۔ چوتھا واقعہ قرآن حکیم نے آگے شروع کیا ہے، یسألونک عن ذی القرنین، ذو القرنین سے متعلق۔ اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، یہودیوں نے جو سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا
یسألونک عن الروح، اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قل الروح من امر ربی۔ دوسرا سوال نوجوانوں کے بارے میں تھا جو غار میں ہیں، اصحاب کہف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اور ایک تیسرا سوال تھا ان کا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں نے کل سنائی تھی۔ انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ سالوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے بہت زیادہ سفر کیا، طواف، گھومنے والا، اور کرۂ ارض کے تمام مشرقی اور تمام مغربی ممالک میں اس نے سفر کیا۔ یہ یہودیوں کی طرف سے سوال، سالوہ عن رجل طواف، ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے طواف کیا، گھوما دنیا بھر میں، اور ایسے گھوما کہ قد بلغ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے تمام مشرقی علاقوں میں بھی اور تمام مغربی علاقوں میں بھی۔ اس کی خبر کیا ہے، اس کا قصہ کیا ہے، یہ سوال کرو۔ یہودیوں نے جو یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس سوال کا جواب دیا، اور قرآن نے یہاں ذوالقرنین کے اس قصے، ذوالقرنین کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا یہودیوں نے، انہوں نے تو رجل طواف، ایک آدمی ہے جس نے دنیا بھر گھومی، کون ہے وہ آدمی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی آئی آپ پر تو یہ رکوع پورا اگلا جو ہے یہ نازل ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے کہ ہم اس کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے کرتے ہیں، ذکر، پورا واقعہ قرآن نے ذوالقرنین کا نہیں بیان کیا، ذوالقرنین کا کچھ تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جو ذوالقرنین کا تذکرہ مختصراً یہ کیا ہے، اس کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ وہ ایک حکمران تھا، پہلی بات تو یہ ہے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے اس کو دنیا کی ہر چیز، جتنے بھی اسباب دنیا کے وسائل سیاسی معاشی حوالے سے موجود ہیں، وہ تمام وسائل ہم نے اسے دیے تھے اس دور کی ترقیات کے مطابق۔ اسباب جو بھی تھے جس دور میں یہ ذوالقرنین موجود تھے، ان کو ہم نے ہر چیز دی تھی، من کل شیء، تمام اشیاء دی گئی تھی، سببا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک حکمران تھا۔ پھر اس حکمران نے کیا کام کیے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ اس نے 3 اسفار کا ذکر ہے اس کے تفصیلی۔ ایک، اس نے سفر کیا مغرب الشمس، سورج غروب ہونے کی جو جگہ ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو مغرب الشمس کی طرف اس نے سفر کیا، اور وہاں ایک قوم انہوں نے دیکھی، اور وہاں اللہ نے اس ذوالقرنین سے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہو اس کو سزا دو، اور جو صحیح ہو، عدل و انصاف پر ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ گویا کہ عدل و انصاف انہوں نے مغرب الشمس میں بھی قائم کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ تھی اس کی انتہا تک بھی وہ پہنچا، اور وہاں بھی کذالک ظالموں کو سزا اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں سے حسن سلوک۔ قرآن حکیم نے ایک تو یہ 2 سفر بیان کیے، اور تیسرا سفر ذکر کیا ہے کہ وہ ایک تیسرے راستے پر چلا ہے۔ قرآن نے کہا اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان کوئی بھی درہ، اس درے پر پہنچا وہ، اور اس درے میں ایسی قوم سے اس کی ملاقات ہوئی کہ لا یکادون یفقہون قولا،
جو زبان ذوالقرنین کی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کوئی اور زبان بولتے تھے، یہ اور زبان بولتے تھے، ترجمان کے ذریعے سے یا اشاروں کنایوں کے ذریعے سے بات سنائی دی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جس بالغ صدین بین الصدین وہ پہنچا ہے درے میں، وہاں اس درے سے ورا ایک قوم جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا وہ موجود تھی۔ وہ لوگ آتے تھے، عام بستیوں میں تباہی بربادی اتارتے تھے۔ اس قوم نے یہ بات کہی ان سے کہ آپ ان ظالموں سے ہمیں نجات دلانے کے لیے یہ درہ بند کر دیں۔ تو اس نے ذوالقرنین نے اس درے پر ایک دیوار بنائی، قرآن نے اسے ردم سے تعبیر کیا ہے۔ عام طور پر تو سد ذوالقرنین مشہور ہے، لیکن لفظ یہاں قرآن نے جو استعمال کیا ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ سد بنا دو، لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ میں تمہارے لیے ردم تیار کروں گا، ایک دیوار بنا دوں گا۔ اب یہاں مفسرین پریشان ہیں کہ کون آدمی ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ قدیم مفسرین تو عام طور پر ذوالقرنین کے تعین کے سلسلے میں ایک ہی آدمی پر سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی یونانی اور سریانی روایات کے تحت، وہ سکندر اعظم جس نے یونان سے سفر کیا، مصر، عرب کے یہ علاقے، شام، سوریہ وغیرہ یہ، اور پھر ایران سے ہوتا ہوا یہ ہندوستان میں داخل ہوا، اور پنجاب میں یہاں یہ جو کوہ نمک ہے آپ کا، یہاں تک وہ پہنچا ہے۔ اب تک کی دستیاب تاریخ کے مطابق وہ پنجاب سے آگے نہیں بڑھا۔ سکندر اعظم کا جو سفر روم سے یا یونان سے یعنی یورپ سے ایشیا تک جو ہوا ہے، وہ ہندوستان میں پنجاب تک ہوا ہے، چین وہ نہیں گیا، ہندوستان کے باقی علاقوں پر نہیں پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ اس زمانے کا جو سندھ یعنی دریائے اٹک اس نے پار کیا ہے، اس طرف آیا ہے، اور ہندوستان کا جو راجا یہاں راجا پورس تھا اس کے ساتھ اس کی جنگ اور لڑائی ہوئی، مشہور ہے۔ لیکن قرآن جو یہاں ذوالقرنین کا نقشہ کھینچتا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ وہ عدل و انصاف اس نے ہر جگہ پر قائم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سکندر اعظم کا ایسا کوئی کردار سامنے نہیں ہے، اس نے ایران میں بھی تباہی بربادی اتاری اور ہندوستان میں بھی آ کر قتل و غارت گری کی، کوئی عدل، امن یا انصاف کا کوئی نظام اس نے قائم نہیں کیا یہاں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سکندر کا کوئی سفر شمال کی جانب کسی درے پر دیوار بنانے کا نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے کہ سکندر اعظم نے ایسی کوئی دیوار بنائی ہو اور شمال کی جانب بھی اس نے کوئی سفر کیا۔ تو قرآن جس ذوالقرنین کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ذوالقرنین ایک بات طے شدہ ہے کہ عدل و انصاف والا آدمی تھا، اور جو قرآن نے انداز اختیار کیا ہے اس کے مطابق وہ نبی بھی تھا۔ براہ راست قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے اسے حکم دیا اے ذوالقرنین یہ کرو۔ تو نبوت کا ضرور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، انتباہی نبوت ہی کیوں نہ ہو، وہی کا ایک طریقہ موجود ہے۔ تو اس لیے سکندر اعظم کا ذوالقرنین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو قدیم تمام مفسرین اسی رائے پر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ترجمان القرآن لکھی تو قدیم مفسرین کے مقابلے پر مولانا آزاد نے سب سے پہلے ایک نئی رائے کا اظہار کیا۔ وہ رائے یہ تھی ان کی کہ تورات کے مطابق، بائبل کے مطابق دانیال نبی نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب ان کا یہ تھا کہ ایک طاقتور بکرا ہے جس کے 2 سینگ ہیں، اور اس نے باقی تمام بکروں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ بعد میں جب یہودیوں نے ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جس پر ایک تاج ہوگا، جو طاقتور ہوگا، عدل و انصاف قائم کرے۔
اور یہودی روایات کے مطابق سائرس اعظم، جس کو اس زمانے میں یہ یہودی ان کی کتابوں میں یورش بھی کہتے ہیں، خورس بھی کہتے ہیں، سائرس اعظم یہ ان کو فارسی اور ایرانی کہتے ہیں، یہ اس پر اس کی انطباق یا تطبیق ہوتی ہے۔ دو ریاستیں تھیں، مولانا آزاد نے بڑی تفصیل ترجمہ القرآن میں بیان کی ہے، ایک میڈیا اور ایک فارس، دونوں ریاستوں کو اس نے فتح کیا تو اس نے اپنے لیے ایک تاج بنوایا، اور اس تاج کے اوپر دو سینگ تھے، جو ایک ریاست کی علامت تھی اور دوسرا دوسرے ریاست کی علامت تھی، اپنی طاقت اور قوت کے اظہار کے مطابق۔ اور سائرس اعظم کی جو تصاویر چھپی ہیں یا دستیاب ہوئی ہیں پرانے آثار قدیمہ سے، اس کے مطابق بھی اس کے تاج کے اوپر دو سینگ موجود ہیں۔ اس لیے مولانا آزاد کی رائے یہ ہے، اور تو کوئی دلیل نہیں ہے مولانا آزاد کے پاس بھی، صرف یہی دلیل ہے کہ دانیال نبی نے ایک خواب دیکھا تھا اور ان کی تعلیمات کے اثر سے ایک ایسا انسان پیدا ہوا۔ سائرس اعظم کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ بھی یونانیوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور ان میں جو سائرس نے کام کیے ہیں دنیا میں وہ عدل و انصاف کیا ہے۔ کسریٰ ایران کی جو حکومت کا آغاز ہوا وہ بھی سائرس اعظم سے ہوا، اور وہیں سے یہ عدل و انصاف کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کی زندگی کے جو عدل و انصاف کے کارنامے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے۔ باقی یہ کہ اس کا مغرب شمس کیا تھا اور مطلع شمس کیا تھا، تو مولانا آزاد نے اندازوں سے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اس حکومت کے ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو بحیرہ مردار ہے، تو وہ یہاں سے سفر کرتے بحیرہ مردار پہنچا، تو چونکہ اس کا پانی سیاہ ترین کالا ترین ہے، تو پہنچا ایسے وقت میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو وہ مغرب الشمس ہو گیا۔ اس نے سورج کو گویا کہ یوں دیکھا، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ سورج ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ کیا ہے، اس پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے پانی میں۔ اور اسی طریقے سے اس نے جو مشرق کی طرف سفر کیا سائرس نے، تو وہ دو ہی سفر ہے ممکنہ طور پر، وہ بھی اندازے ہیں مولانا آزاد کے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یا تو اس نے سفر کیا ایران سے بلوچستان، مکران اور دریائے سندھ کراس کر کے وہ اس صحرائے اعظم میں پہنچا جس کو یہ چولستان اور صحرائے تھر کہا جاتا ہے، جو آج ہندوستان میں بہت بڑا حصہ راجستھان میں ہندوستان میں ہے، اور اس کا آدھے سے کچھ کم حصہ سندھ میں بھی ہے، اور ادھر پنجاب بھاولپور کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ یہاں وہ پہنچا، اور چونکہ صحرا آگے شروع ہوتا تھا، ایسے موقع پر پہنچا کہ سورج صحرا میں سے گویا کہ نکل رہا ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے من دونہم سترا، کوئی آگے رکاوٹ کوئی نہیں تھی۔ یا تو یہاں پہنچا ہے، اور یا صحرائے گوپی جو چائنا میں ہے، جیسے ہی یہ افغانستان گلگت کے پہاڑ کراس کریں تو آگے جو صحرا آتا ہے، بہت وسیع صحرا ہے، وہاں پہنچا ہوا۔ تو یہ سب اندازے ہیں، اور اس اندازے کے مطابق مولانا آزاد کی رائے یہی رہی کہ سائرس اعظم ہے، اور اب تک بعد میں مولانا حفظ الرحمان صاحب، باقی تمام لوگ اور جتنے بھی ہیں سب لوگ یہی رائے قائم کرتے آئے کہ سائرس اعظم۔ ابھی حال ہی میں ایک تیسری رائے سامنے آئی ہے، دنیا بھر کے علوم اس وقت مرتب ہو چکے۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، آج سے 5-6 سال پہلے انہوں نے 2004 میں پہلی دفعہ اور ابھی 2008 میں دوسری کتاب ان کی نئی منقع شکل میں سامنے آئی ہے۔ حمدی بن حمزہ سریری الجوہنی، یمبو کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک نئی تحقیق پیش کی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ کنگھالو، اور اس وقت دنیا کی تمام تاریخات ہر خطے کی مرتب ہو کر سامنے آ چکی ہیں۔ مصر کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، اور مصر کی تہذیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 2-2.5-3 ہزار سال پرانی ہے۔ فرعین مصر کی پوری تاریخ مرتب ہو کر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح چین کی تاریخ بھی مرتب ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر اب تک انسانی تاریخ کے جتنے بھی آثار قدیمہ یا مخطوطات دریافت ہوئے ہیں، ان کے مطابق چین کی تاریخ بھی ہر علاقے کی
مدون ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے، بلکہ بڑی تحقیق اور دلائل اس پر اکٹھے کیے ہیں، کہ مصر کی تہذیب میں فرعین کے کوئی تقریباً 30 خاندان، فرعین مصر کے 30 خاندان ہیں، اور فرعونوں کا یہ دستور رہا ہے، جس دور کا بادشاہ ہوتا تھا اس دور کے باقاعدہ حالات لکھواتے تھے۔ چنانچہ جو بڑے اہرام مصر ملے ہیں ان میں جو قبریں بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ملی ہیں، ان میں ہر بادشاہ کا جب انتقال ہو کر اسے دفن کرتے تھے یا اس محل میں اسے ٹھہراتے تھے تو اسی کے ساتھ وہ تختیاں پتھر پر کندہ کی ہوئی تاریخ بھی یا ان کے اس دور کے اہم واقعات بھی کیا ہے وہاں پر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی اہرام مصر ملے ہیں ہر ایک کی تاریخ مدون اور مرتب شدہ موجود ہے، الا یہ کہ ان میں سے کچھ خراب ہو گئے یا کسی کو نقصان پہنچا۔ یہ 19ویں صدی کے آغاز میں یہ اہرام دریافت ہوئے اور اس پر تحقیقی کام شروع ہوا، لیکن اس صدی کے اوائل تک ان تختیوں کو مکمل طور پر پڑھنے کہ وہ کس زبان میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، علماء ماہر آثار قدیمہ جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس صدی کے شروع میں 1915-20 کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک مستقل زبان ہے، ہیروغلیفیا اور خط میخی، اس کی بنیاد پر یہ ایک تحریرات ہیں اور اس میں پوری تاریخ مرتب ہے۔ تو اس زبان کے باقاعدہ علم و فن مرتب کیا گیا، پھر اس زبان کے مطابق ان کو پڑھا گیا، تو 50-60 سال پہلے وہ تمام تاریخ مرتب ہو گئی۔ تو 18واں خاندان ہے فرعین مصر کا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، آمن حتب ثالث وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون ہے اپنے زمانے کا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ فرعون کسی لقب کا نام نہیں ہے، فرعون ایک محل کا نام ہے، جو اس محل میں رہنے والا ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، تو اس کے نسبت سے فرعون کہا جاتا تھا اسے۔ تو یہ فرعون آمن حتب ثالث، اس کا ایک بیٹا ہے۔ تمام 30 خاندانوں میں ایک بادشاہ ہے، واحد بادشاہ، جو توحید پرست، اور وہ ان تمام کے محلات، جس جگہ پر ان کے محلات موجود ہیں، قصر شاروق وغیرہ، ان سے ہٹ کر اس نے ایک نیا شہر آباد کیا تھا، اخناتون اس کا نام ہے بادشاہ کا، ایک محل بنایا تھا، اور اس کا مطلب بھی اب سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ اخناتون کا مطلب ہے خدا پرست، یکتا پرست، ایک خدا کو ماننے والا۔ اور اس کے محل میں سے بھی جو کتبات ملے ہیں اس سے اس دور کا دستور اور اس دور کی معلومات سامنے آئی ہیں۔ اب تاریخ مصر میں وہ آدمی کون ہے، اس پر ایک تو تحقیق اور ریسرچ ہوئی، اور اس تحقیق کے مطابق ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا۔ سورۃ غافر میں آگے آ رہی ہے سورت، موسیٰ علیہ السلام پر جب ملا اور مترف انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس کو قتل کرو، تو قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءنی، وہاں رجل مومن جس کو کہا گیا ہے، اور رجل مومن بھی وہ جو من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے ہے، اور یقیناً وہ ایک ایسا طاقتور آدمی بھی ہے کہ حامان اور قارون کی موجودگی اور فرعون مصر کی موجودگی میں وہ ان کو خدا کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، پورا ایک رکوع قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ رجل مومن فرعون کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ نے جب دعوت دی تو فوراً سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن فرعون کا بیٹا ہی خود کیا ہے سامنے آ گیا، تو اس کو قتل کرنے کا مشورہ کون دے؟ تو قرآن نے وہاں اس کے قتل کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، حالانکہ اس نے بڑے سخت جملے فرعون کے مقابلے پر ان اللہ لا یہدی مسرف کذاب وغیرہ وغیرہ جملے استعمال کیے ہیں اس نے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ رجل مومن جو ہے وہ اخناتون ہے۔ فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا
اور اس کے ساتھ جتنی جماعت تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی. تو یہ اخناتون یہ بعد میں فرعون کے بعد بادشاہ بنا. موسیٰ علیہ السلام تو لے کر بنی اسرائیل کو ادھر آ گئے کنعان، اور یہ اخناتون وہاں حکمران رہا، اور 12 سال تک تقریباً اسی قصر شاروخ میں جہاں فرعون بیٹھتا تھا. اور پھر اس کے بعد 8-9 سال اس نے ایک نیا شہر بسایا جو وہاں پر اس نے زندگی گزاری ہے. اور یہ جو ایک خطاب قرآن نے آگے ذکر کیا ہے قوم کو مخاطب کر کے، اس کی وجہ سے وہ جو باقی فراعین مصر کے باقی ماندہ لوگ تھے، فرعون تو دریائے نیل میں غرق ہو گیا، باقی جو کاہنین یا پرانے جو تسلسل چلا آ رہا تھا انہوں نے اس اخناتون کی مخالفت بھی کی. اب تاریخ مصر خاموش ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا، 12 سال کے بعد وہ اخناتون کہاں گیا، کیونکہ اس کا تابوت بھی اس محل میں موجود نہیں. تاریخ مصر میں یہ بات غائب ہے، اور مصری تہذیب میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے یہاں سورج کی پرستش کا پرانا تصور موجود تھا. سورج کو ذریعہ بنا کر خدا پرستی یہ ابراہیم سے پہلے موجود تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے بعد آگے دعوت دی تھی کہ سورج پوجا نہیں بلکہ رب الشمس یا الہ الشمس کی پوجا کرنی چاہیے. تو سورج کے تصورات موجود تھے. اب سورج کا مغرب الشمس اور مطلع الشمس کا جو تصور ہے یہ دراصل وہیں سے سامنے آیا. کیا ضرورت پیش آئی اس کو کہ وہ مغرب الشمس جائے اور مطلع الشمس جائے؟ سورج کے کچھ تصورات مصری تہذیب میں موجود تھے، اور وہاں رب الشمس یا الہ الشمس کے پیچھے جانے کے لیے تحقیق و تفتیش کا جذبہ وہ موجود تھا. تو یہ اخناتون وہاں سے غائب ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مصری پوری تہذیب میں وہ فرد ایک غائب ہے، گیا کہاں؟ اور اس کے بعد کے جتنے بادشاہ ہیں وہ سب کے سب بت پرست ہیں، اور انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ اخناتون کی جتنے بھی اثاثہ جات ہیں یا اس کے محل کی چیزیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، کیونکہ وہ واحد یکتا پرست تھا. دوسری کڑی انہوں نے یہ ملائی کہ چین کی جو تاریخ مرتب ہوئی ہے ان میں ایک علاقہ خطان کے نام سے جو کوریا سے چائنا میں داخل ہوں تو وہاں پر ہے. اس علاقے میں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی ہے. ایک خاندان ہے تشو، جو چائنا کی زبان میں جسے تشو کہا گیا، وہ ایک خاندان ہے اور وہ مسلمان ہے، یکتا پرست، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے. چین کی تہذیب میں یہ بات موجود ہے اس تاریخ میں کہ یہ لوگ ایشیا کے مغربی علاقے سے آئے تھے. کس وقت آئے، کب آئے، تاریخوں کا تطابق وہ انہوں نے کیا ہے محقق نے کہ وہ خاندان پورا کا پورا اس نے 800 سال حکومت کی ہے اور وہ مسلمان تھے. اور اسی کے قریب پورے چائنا میں بہت ساری دیواریں بنی ہوئی ہیں، دیواریں چین کے نام سے. اسی خطان کے قریب ایک قدیم ترین دیوار ہے جو سب سے پہلے بنی. باقی جتنی بھی دیواریں چائنا میں بنی ہوئی ہیں تو تمام دیواروں کو بنانے والا جو انجینئر ہے یا بنانے والا جو بادشاہ ہے اس کا تذکرہ ضرور موجود ہے، لیکن ان تمام دیواروں سے جو قدیم ترین دیوار ہے اس کے بنانے والے کا نام غائب ہے. کس نے بنائی؟ اور وہ اس شہر کے قریب ہے. اور پھر وہ لوگ اپنی تہذیب کے مطابق جو تصورات لے کر آئے وہ تمام ان کے سکے، ان کے دستاویزات، ان کے مخطوطات، ان کے آثار قدیمہ کی تمام چیزیں ان کی تحقیق کی مصر سے ملنے والے مخطوطات کے ساتھ. تو تہذیبوں کا دونوں کا آپس میں کیا ہے، اس 800 سالہ حکومت کے جو لوگ تھے ان کے طرز تخاطب، ان کا طرز حکومت، انداز و اسلوب وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اور خاص طور پر تعمیرات کا انداز بھی وہی ہے جو مصری تہذیب کا ہے. تو ان صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ جو اخناتون ہے وہی ذوالقرنین، وہ جو رجل مومن جس نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کنعان میں
اور اگلے 40 سال وادی تی میں رہے، اور وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا 120 سال کی عمر میں۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں طور پہاڑ سے، یعنی فرعون کے پاس دعوت لے کر نبی کی حیثیت سے، موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 40-50 سال ہے، اور یہ آدمی، یہ جو اخناتون ہے، اس وقت اس کی عمر بھی انہوں نے پوری ترتیب بیان کی ہے تاریخ کے حساب سے، 1397 میں یہ پیدا ہوا، اور 13 قبل مسیح، یعنی کوئی 1300-1400 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ رجل مومن جو سورۃ غافر میں بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین، اس نے پہلے 12 سال مصر میں حکومت کی، اور جب وہاں کے کاہنوں اور وہاں کے تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور مصر کی قدیم ترین تہذیب کے لوگ اس کے مخالف رہے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ رب الشمس کی تلاش کے لیے مزید آگے سفر کرنا چاہیے، اور اسباب اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے اس کشتی کی بھی تصویریں دی ہیں جو وہاں مصر کے اندر بنتی رہی ہیں، اور ادھر چائنا میں بھی رہی ہیں۔ تو اس کشتیوں کے مطابق اس کی رائے یہ ہے کہ اس نے طل العمارہ، اس جگہ کا نام ہے مصر میں جہاں اس نے اپنا شہر بسایا تھا، وہاں سے بحیرہ احمر کے کنارے کنارے کشتیوں میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کیا ہے، اور وہ چائنا پہنچا ہے۔ اب روٹ جو بنایا ہے اس نے، اس کے لیے بھی اس نے تاریخی شہادتیں اکٹھی کی۔ اس نے کہا یہ حضور سے جو سوال یہودیوں نے کیا تھا وہ عن رجل طواف، ایک ایسا آدمی جس نے زمین کا طواف کیا، زمین کے گرد گھوما۔ تو زمین اس زمانے میں ایشیا، افریقہ، یورپ یہی تھے۔ تو جناب وہ وہاں سے چلتا ہے، اور اس نے اگلی تاریخ جو کنگھالی وہ مالدیپ کی تاریخ، اور ایسے ہی آسٹریلیا کے قریب پرانے جزائر قدیم ترین، ان کی تاریخ بھی کنگھالی اس نے۔ اور وہاں جو آثار قدیمہ کے آثار اور تحریرات ملی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ مصری لوگ مالدیپ آئے تھے، اور ان کے آنے سے یہاں مصر کی تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے۔ ان میں ذوالقرنین کا لفظ ذوالقرنین تو نہیں ہے، کہ کچھ مصری لوگ آئے اور ان کے آنے سے یہاں مصری تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے۔ اور نہ صرف مالدیپ میں بلکہ اس سے بھی آگے جو جزائر کیرباتی کے نام سے آسٹریلیا، بر اعظم آسٹریلیا سے بھی آگے ان جزائر میں بھی پرانی تاریخ کے مطابق وہاں کچھ آثار مصری لوگوں کے پائے گئے۔ تو اس نے ان تمام کڑیوں کو جوڑا۔ اس نے کہا کہ جی اس نے سفر کیا بحیرہ احمر اور وہاں سے بحر ہند میں، اور وہ وہاں مالدیپ کے جزائر پر پہنچا، اور مالدیپ کے ان جزائر میں چونکہ یہ قدیم ترین جگہ ہے تو سورج کے غروب ہونے کا منظر اس نے بھی اسی طرح بیان کیا، بلکہ اس کی تصویریں اپنی کتاب میں دی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کالا سیاہ پانی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے اس کے اندر، تغرب فی عین حامئۃ، اسی سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہاں 3-4 سال 5 سال جتنا عرصہ بھی وہاں رہا وہ اخناتون، اور وہاں سے پھر اس نے پھر کشتیوں کے ذریعے سے ہی سفر کیا، اور بحیرہ ہند سے یہ خط استوا، یعنی اگر پورے محیط کا جائزہ لیا جائے تو خط استوا بنتا ہے، مالدیپ کے جزائر خط استوا پر ہیں، تو خط استوا پہ سورج کے غروب کا منظر اس نے دیکھا۔ اور پھر ادھر آسٹریلیا کے جو قدیم ترین جزائر ہیں وہاں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں یہ چائنا اور یہ ایشیا بھی ختم ہو گیا، آسٹریلیا شروع ہو گیا، اور آسٹریلیا بھی بلکہ ختم ہو گیا اس کے بعد کے جزائر، تو وہاں وہ پہنچے ہیں۔ اور وہاں جگہ مشہور ہے مطلع الشمس، اس سے آگے گویا کہ سورج کی طلوع ہونے کے لیے کوئی اور سمندر ہی ہے جس میں اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، من دونہا سترہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے اس نے کوریا کی طرف سفر کیا کشتیوں کے ذریعے سے ہی، اور کوریا سے ہوتا ہوا پھر وہ خطان پہنچا، اور وہاں بلغ بین السدین جو قرآن نے ذکر کیا ہے، تیسری جگہ ہے یہاں، اور یہاں آ کر وہ دیوار بنائی۔ پھر اس نے اگلی ایک اور تحقیق یہ بھی کی کہ یہ لفظ یاجوج اور ماجوج ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے پوری چینی لغت کنگالی، اور چینی لغت کنگال کر اس لفظ کی اصل تلاش کی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو تصورات ہمارے یہاں پیدا ہو گیا کہ یاجوج ماجوج انسانوں سے ماورا
کوئی اور مخلوق ہے؟ اس نے کہا یہ غلط ہے۔ لفظ یاجوج ماجوج چینی زبان کا لفظ ہے یہ، اور چینی زبان میں اس کا مفہوم ایشیائی باشندے ہیں، ایشیائی باشندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور ایک خاص قبیلہ ہے، اس خاص قبیلے کے افراد ماجوج یا ماگ، یہ مولانا آزاد نے بھی کہا کہ گاگ میگاگ ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہے یہ یاجوج ماجوج، تو یہ مغلوں کے دو قبیلے ہیں، ان قبیلوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ لفظ بھی چینی ہے تو ضرور یہ ذوالقرنین چین میں پہنچا ہے۔ اور پھر جو سوال لوگوں نے ان سے کیا تھا حضور سے، یہودیوں نے، اس میں لفظ بھی یہ ہے کہ بلغا مشارق الارض و مغاربہا، وہ زمین کے تمام مشرقی جو ممالک ہیں ان میں بھی گھوما ہے اور مغربی ممالک میں بھی گھوما ہے۔ تو مغرب اس زمانے کا مصر ہی تھا، مصر کے بحیرہ احمر سے ہوتے ہوتے عدن یمن، اور یہاں سے مالدیپ خط استوا پر پہنچ جائے، اور پھر خط استوا سے آپ آسٹریلیا تک، اور وہاں سے پھر آپ چائنا تک پہنچے، تو یہ پورا کا پورا گویا کہ پورے کرۂ ارض کا طواف ہو گیا۔ تو یہ ایک نئی تحقیق، ابھی اس پر ابھی مزید گفتگو یا بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اندازے ہیں۔ بہرحال مولانا آزاد کی رائے سائرس اعظم کے بارے میں ہے، مولانا آزاد سے پہلے سکندر رومی کے بارے میں لوگوں کے تصورات تھے، اور اب اس نئی تحقیق کے مطابق اخناتون جو رجل مومن جس نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، اس کو اس نے ذوالقرنین قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین کا پورا سفر ہے۔ قرآن حکیم نے چونکہ تفصیلات اور قصے بیان نہیں کرتا، قرآن تو اس کے تینوں جگہوں پر جو کام اس نے کیے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے، سماجی تشکیل کے حوالے سے، قرآن نے صرف ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی تھی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اسی سے اس نے استدلال کیا ہے کہ ذوالقرنین حکمران ہے، اور دنیا کے تمام حکمرانوں کی تاریخ اب تک کی جو دستیاب تاریخ ہے وہ مرتب ہو چکی ہے، تو دنیا کے تمام حکمرانوں پہ نظر دوڑاؤ کہ کون سا ایسا حکمران ہے جس نے ایسا کوئی سفر کیا ہو یا ایسی تمام چیزیں اس نے کی ہوں، تو جتنے بھی لوگوں نے اب تک ذوالقرنین نام کے افراد بنائے ہیں وہ حکمران ہی ہیں، سکندر اعظم ہو، سائرس اعظم ہو، یا یہ اخناتون ہو۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ہر چیز کا سامان اسے مہیا کر دیا تھا۔ فأتبع سببا، اس نے مزید سامان تیار کیے، مزید اسباب تیار کیے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ چشمے کے اندر، پانی ہے، کالا پانی ہے، اس میں ڈوبتا ہوا نظر آیا اسے۔ اور ووجد عندہا قوما، اس نے اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہو تو ان کو سزا دو اگر ظالم ہیں یہ، اور اگر اچھے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظالم ہوگا اسے ہم سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، اور نہ صرف ہم سزا دیں گے بلکہ وہ ظالم جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سخت ترین سزا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو ایمان لانے والے اور عمل صالح والے ہوں گے ان کے لیے جزاء الحسنى، اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے اس کام میں آسانی پیدا کر دیں۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے 4-5 سال وہاں رہ کر مزید سامان کی تیاری کی، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر۔ وجدہا تطلع علی قوم، اس نے وہاں بھی ایک قوم کو پایا۔ لم نجعل لہم من دونہا سترا، اس قوم میں اور سورج کے درمیان کوئی اور رکاوٹ یا پردہ نہیں تھا، یعنی سورج طلوع ہوتے ہی سب سے پہلے اس قوم پر پڑتا تھا۔ تو کذالک، وہاں بھی انہوں نے ذوالقرنین نے یہی کام کیا کہ جو ظالم تھے ان کو سزا دی، اور جو عدل و انصاف کرنے والے ایمان لانے والے تھے ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا، پھر اس نے تیاری کی اگلے سفر کی،
حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے درے کے درمیان پہنچا، دو پہاڑوں کے درمیان، کہ جہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جس کی گفتگو اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لا یکادون یفقہون قولا، بات چیت ترجمانوں کے ذریعے سے یا واسطے کے ذریعے سے ہوئی تو انہوں نے کہا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم تمہیں ایک ٹیکس دیتے ہیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان اس درے کے اندر ایک دیوار بنا دے۔ قال، ذوالقرنین نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، میرے رب نے، اس لیے مجھے وسائل کی تو ضرورت نہیں، فاعینونی بقوۃ، افرادی قوت تم میرے ساتھ تعاون کرو اور میں تمہارے لیے وہ ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، ردمن مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے بنوائے، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، وہ اس درے میں تختے ترتیب سے لگوائے، اور جب وہ تختے لگ گئے آگ کے ذریعے سے انہیں گرم کرنے، حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال کر ان تختوں کو آپس میں جوڑ دیا، ویلڈ کرا دیا، رابطہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ذوالقرنین نے وہ تمام کام کیے، یعنی جس کا تجربہ تھا پہلے، تعمیرات کا، نظام بنانے کا، حکومت چلانے کے پہلے تمام تجربات اس کے پاس موجود تھے، اور اس مصنف نے وہ دیوار، وہ بھی جس چیز کی بنی ہوئی ہے اس دیوار کا میٹیریل، بلکہ دیوار ابھی بھی 9 میٹر بلند، زمین سے 9 میٹر بلند اور کوئی طویل دیوار، اس کی تصویر بھی دی ہے، اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی ان کا بھی تحلیل و تجزیہ کیا ہے کہ یہ وہ دیوار اسی طریقے کے مطابق ہے جو یہاں قرآن نے بیان کی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، ذوالقرنین نے کہا فما استطاعوا ان یظہروہ، یہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کو اوپر سے کراس کر سکیں گے، اور وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء، جب میرا رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا۔ قرآن حکیم نے یہاں تینوں جگہوں پر اس کے عدل و انصاف قائم کرنے کی بات کو بنیاد بنایا ہے، باقی تفصیلات اس پورے قصے کی قرآن نے حذف کر دی۔ مولانا آزاد نے تو ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے قرار دیا تھا کہ سائرے سے اعظم کے تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، قرن سینگ کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذوالقرنین۔ یہ صاحب جنہوں نے نئی تحقیق کی ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ قرن جو ہے وہ امت کے لیے آیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، قرآن نے کہا کہ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں، کتنی امتیں ہم نے تباہ کر دی نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو لفظ قرن جو ہے قرآن حکیم استعمال کرتا ہے امتوں پر۔ تو چونکہ یہ ذوالقرنین اس نے مصری تہذیب، مصر پر بھی حکومت کی ہے اور چین پر بھی حکومت کی ہے، تو 2 امتوں پر حکومت کرنے والا، ذو صاحب کے معنی میں ہے صاحب القرنین، یعنی صاحب الامتین، یعنی 2 امتوں میں اپنا نظام حکومت یا حکومت چلانے والے کو ذوالقرنین قرار دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں تو قرآن سے جب معلوم کریں گے تو ذوالقرنین قرن امت کے معنی میں ہے، تو ذوالامتین 2 امتوں سے تعلق رکھنے والا۔ قرآن حکیم نے یہاں یہ 4 واقعات بیان کرنے کے بعد واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اصولوں پر انبیاء بھیجتا ہے اسی اصولوں پر دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ قائم ہوتا ہے، اور اس میں انتباہی طریقے کے انبیاء ہوں جیسے یہ ذوالقرنین، اور اس کی حقیقت اس نے بھی واضح کی ہے کہ یہ اخناتون، یہ انبیاء میں سے وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہے جو انتباہی طریقے سے وحی آئی۔ تو ان کا اتفاق یا اتحاد کا گویا کہ اس صورت میں اعلان کر دیا گیا، اور پھر آخر میں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ بھی بتلا دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی،
اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ یوحیٰ الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، خدا ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی غلامی چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ تو سورت کے اول اور آخر میں قرآن نے توحید کی دعوت دی ابراہیمی تحریک کے اصولوں کے مطابق، اور درمیان میں واقعات کے ذریعے سے استدلال کیا۔ اگلی سورت سورت مریم، بنی اسرائیل کے اس طبقے کو جو یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، قرآن حکیم نے اس کا اسرائیلی تحریک سے ملاپ کا تذکرہ پیچھے بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ یہاں اس سورت کا موضوع مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے سے جو تعلق رکھنے والے عیسائی ہیں، ان میں جو غلط تصورات عیسیٰ کے بارے میں اور عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں تھے، قرآن حکیم نے ان تصورات کا رد کیا ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں بھی انبیاء کے واقعات ہیں، زکریا علیہ السلام، مریم، عیسیٰ، ابراہیم اور دیگر انبیاء کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ان انبیاء کی بنیادی تعلیمات بھی وہی حنیفی تحریک سے، ابراہیمی تحریک سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ ان انبیاء کے بارے میں جتنے تصورات ہیں وہ غلط ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 7 حروف ہیں جن کے مجموعے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی حروف تہجی ہیں، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان کا بھی ایک مفہوم متعین کیا ہے۔ کاف طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے، ہا غیب پر دلالت کرتا ہے، یا غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے، عین اس کی روشنی اور چمک پر، اور صاد مقامات انبیاء پر۔ تو اس صورت میں یہ مقامات انبیاء جو غیب الغیب سے پوری طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں قائم ہوئے، اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات نے اپنا اپنا نظام دنیا میں قائم کیا، ان کی تعلیمات آج بھی روشن ہیں، چمکدار ہیں، انسانی سوسائٹی کے لیے منارہ نور ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ کرو جو اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوا، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، خفیہ طور پر اللہ کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ سے دعا مانگی کہ میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ نبی اپنے اولاد کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور یہ دعا اولاد کی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے اور آل یعقوب کے علوم و افکار اور تعلیمات کا مجھے ایک وارث چاہیے، اس وارث کے ساتھ جو علوم نبوت کو آگے پھیلانے کے لیے اقدامات کرے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، اور یحییٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو عطا کیے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ایک ایسا بچہ غلام ہم آپ کو دیں گے جس کا نام یحییٰ اللہ نے خود ہی مقرر کر دیا۔ تو یحییٰ کی تعلیمات، زکریا کی تعلیمات وہی ہیں جو پیچھے قرآن حکیم نے بیان کی، تمام انبیاء علیہم السلام کی۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ہیں، کہ کیسے فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان سے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائی کہ تمہیں اس طریقے سے بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ حمل ٹھہرا حضرت مریم کو اور ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے واضح اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور جو بنیادی احکامات یہ مجھے دیے ہیں، بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کا نظام اور اسی طریقے سے زکوٰۃ،
جو انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل ہے، ان دونوں کا مجھے حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد وذکر فی الکتاب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ صدیق اور نبی تھے۔ ان کے باپ سے جو ان کا مکالمہ ہوا ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پیچھے مختصراً بات تھی، یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے تھوڑی سی، کہ یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ کیوں غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ کو کسی برائی سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ابراہیم نے کہ قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم ہے، ما لم یأتک، کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کی اتباع کی جائے۔ فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو قرآن نے جو ابراہیمی تحریک کی اساسیات ہیں ان کا تذکرہ اس واقعے میں یہاں کر دیا۔ پھر قرآن نے کہا وذکر فی الکتاب موسیٰ، اپنی اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو۔ مختصراً قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، پھر ہارون کا بھی ذکر آیا ہے۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس علیہ السلام کا قرآن نے مختصراً تذکرہ کیا، اور ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، یہ انبیاء ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کا بنیادی پیغام وہی ہے جو تمام انبیاء کی قدر مشترک۔ البتہ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف اور نااہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے۔ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور فوربک لنحشرنہم والشیاطین، ان کو بھی اور ان کی پوری شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو بھی ہم جمع کر کے لنحضرنہم حول جہنم جثیا، جہنم کے اندر ان کو گرا دیں گے۔ اور پھر قرآن حکیم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ کافر لوگ مال و اولاد کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی اولاد ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو یہ جو تکبر اور غرور کر رہے ہیں، اس تکبر و غرور کی سزا سوائے ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ نہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بھی کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا کسی کے مرنے کی یا رونے کی کوئی چیخ یا کوئی آواز تم نے سنی؟ تباہی اور بربادی کی، ہم نے ان کو تمام کو تباہ کر دیا ظلم و ستم کی وجہ سے۔ اگلی سورت سورت طٰہٰ، یہ بھی مکی سورت ہے۔ حروف مقطعات میں سے دو طا اور ہا۔ طا مقامات انبیاء کی طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے، اور ہا غیب پر دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن پر غیب سے تجلیات الہیہ کا نزول ہوا اور انہوں نے انسانی تاریخ میں اپنا ایک مقام بنایا۔ قرآن حکیم نے اس سورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ڈر اور خوف، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو اس اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے کتاب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام کا شروع کر دیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ قرآن بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ موسوی انقلاب اور محمدی انقلاب میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ قرآن کی اولین صورتوں میں سورۃ المزمل، وہاں اللہ پاک نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی مشابہت۔
اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس نبی کا قصہ بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں قرآن حکیم نے حل اتا کا حدیث موسیٰ، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ٹکڑوں میں بیان کیا ہے۔ آگے سورۃ القصص آ رہی ہے، وہاں اس سے پہلے کے تذکرے ہیں، پیچھے بھی کچھ تذکرہ گزرا ہے، اور یہاں ایک مرحلہ اگلا قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مدین سے جب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ رہے ہیں بیوی بچوں سمیت، وہاں سے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ بیوی بچوں سے کہا کہ یہاں تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں طور پہاڑ پر، تو قرآن کہتا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر جو درخت، اس درخت پر اللہ کی تجلی اعظم نازل ہوتی ہے۔ تجلی نے اس پر اتنی زیادہ روشنی پیدا کی کہ پورا درخت آگ کی طرح روشن نظر آ رہا ہے، دور سے لگتا ہے جیسے کہ آگ ہے، لیکن ہے تجلیات کے اثرات۔ اس میں سے اس تجلی کی آواز جو ذات باری تعالیٰ نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نودی یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں ہو جو وادی طویٰ ہے، وانا اخترتک، میں نے تمہیں منتخب کر لیا، اس لیے فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے جو بات اس کو توجہ سے سنو۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، فاعبدنی، میری غلامی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، دوسری بات یہ سنو کہ قیامت ضرور آئے گی، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اس دنیا پہ جو انسان بھی جو کام بھی کرتا ہے اس کو تاکہ پورا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تیرے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے وہ آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ تین باتیں اللہ نے سب سے پہلے کہی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ دوسری بات قیامت ضرور آئے گی، ہر انسان کے اعمال کا بدلہ ضرور ہوگا۔ اور تیسری بات کہ کوئی طاغوت سرکش جو ایمان نہ لانے والا خواہش پرست شیطان ہے وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ تین بنیادی پیغام دینے کے بعد ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تین احکامات بیان کیے ہیں، تو ایک رعب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر موجود تھا طبی طور پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بات چیت اور گفتگو کی تاکہ جو ماحول ہے وہ نارمل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، تین باتیں کہیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لاٹھی کے تین فائدے ہیں مجھے، ایک تو یہ کہ بکریاں چراتا ہوں، تو بکریاں چراتے ہوئے چرواہا جب جنگل میں ظاہر ہے وہاں کوئی دیوار یا درخت تو ہے نہیں، تو یہ بکریاں چراتے وقت میں اس کو پیچھے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اتوکأ بہا، تھک گیا تو گویا کہ اس کو پیچھے کر لیا کمر کے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، کچھ دیر سستا لیا، اتوکأ علیہا۔ کسی درخت کے پاس پہنچتا ہوں، بکریوں کو پتے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پتوں پر مار کر پتے گرا لیتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اور ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے میں اس سے کام کاج لیتا ہوں، کوئی سانپ بچھو کو مارنے کے لیے، کوئی اور دوسرے مقصد کے لیے۔ اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا نیچے پھینکو، تیرا ہی عصا ہے نا،
10-12-15 سال سے تیرے ہاتھ میں رہا ہے یہ، اس لیے القیہا یا موسیٰ، اس کو نیچے پھینکو۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر اسے ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ کا شکار ہے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو خذھا، اس کو پکڑو اس سانپ کو، اور جیسے پکڑو گے اور پکڑتے وقت ڈرو مت، ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، جیسے ہی تم پکڑو گے تو فوراً یہ لاٹھی بن جائے گی۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے دباؤ اور پھر نکال کر دیکھو، بغل میں دے کر باہر نکالا تو تخرج بیضاء، سفید چمکتا ہوا روشن، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ ایک تو وہ سفید ہاتھ ہوتا ہے جو کسی برس یا کوڑی کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ تو ابھی ابتدائی بات ہے، اس کے بعد ہم تمہیں بڑی نشانیاں بھی دکھائیں گے۔ 2 نشانیاں اور 3 احکامات اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہے، طاغوت ہے، قوموں کو غلام بنایا ہے، ذلت اور رسوائی مسلط کی ہے، ادھر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں لکنت تھی، بات اچھی طریقے سے بیان کرنے میں دقت پیش آتی تھی بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے، تو اللہ سے یہ دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری، بات میں نے سن تو لی، مان بھی لی، لیکن اس پر شرح صدر، میرا سینہ کھول دے، یعنی اس پورے کام کی پلاننگ، حکمت عملی۔ شرح صدر کی تعریف پیچھے میں نے بیان کی تھی کہ شرح صدر مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اپنے پروگرام یا ہدف کو حاصل کرنے کی حکمت عملی بنا لینا، طریقہ کار وضع کر لینا، یہ شرح صدر۔ تو اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اس کام کرنے کا پورا طریقہ کار میرے دل و دماغ میں آ جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے اس کام کو جو بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے فرعون کے مقابلے پر، اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان میں جو لکنت ہے جس سے میں بات کرتے ہوئے کچھ اٹکتا ہوں، لوگوں کو بات بسا اوقات نہیں سمجھ میں آتی، تو اس کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ داعی اور انسانوں کی تربیت کرنے والے کی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ وہ تیز تیز بول رہا ہو یا اس طریقے سے بات کرتا ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا پتہ چلے گا، کوئی سوچ اور فکر منتقل نہیں ہو سکتی۔ یفقہوا قولی۔ اور ایک اور بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے ہی گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر، میرا بوجھ بٹانے والا میرے ساتھ، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، اسے مقرر کر دے تاکہ وہ میری کمر مضبوط کرے، اور وہ اشرکہ فی امری، میرے کام میں اسے میرے ساتھ شریک بنا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کے مطابق تمہیں یہ سب چیزیں دے دی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے یہ تم پر دوسری دفعہ احسان کیا ہے، ایک احسان ہم نے پہلے بھی کیا تھا تم پر۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی، جو وحی کی تھی جب فرعون بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وقت جب تمہاری والدہ نے تمہیں اٹھا کر دریا میں ڈال دیا تھا، ڈالنے کی ہم نے وحی کی تھی، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر فرعونوں کے محلات ہیں، اس وقت بھی جو نقشہ مصر کا موجود ہے اس میں فرعین کے جتنے بھی محلات ہیں وہ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہیں، وہاں عوام نہیں رہتے، نہ وہاں شہر ہے، نہ وہاں آبادی تھی۔ قصر شاروق اور باقی قصرات جتنے بھی ہیں محلات بڑے بڑے، یہ اسی طرف ہیں، اس کے مغربی کنارے پر، اور مشرقی کنارے پر باقی شہر آباد ہے، اور اسی شہر کے اندر فرعون کا ایک محل بھی تھا، دار الخلافہ بھی یہی شہر تھا۔
اس شہر کے ایک آبادی، ایک جگہ جو جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور سارے خاندان بنی اسرائیلیوں کو لے کر آئے تھے، تو اس زمانے کے بادشاہ نے ایک زمین وہاں پر مخصوص کر دی تھی، ایک بہت بڑی زمین دریائے نیل کے کنارے پر، مشرقی کنارے پر، کہ جہاں یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان آباد ہوا تھا۔ تو اسرائیلی اس شہر کے اس حصے میں تھے جہاں حکمران رہتے تھے، اور جہاں یہ حکمرانوں کا ایک یعنی محل تھا اور عام شہری لوگ رہتے تھے، باقی مصری ایک طرف اور ایک آبادی، ایک پوری کالونی یا علاقہ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کا تھا۔ اب اللہ نے ان کو وحی کی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، دریا میں ڈال دو۔ اور اب یہ بھی تحقیق ہوئی ہے اسی خط عمیخی سے کہ لفظ موسیٰ کا کیا مطلب، اسی ہیروغلیفیہ جو زبان ہے اس کے مطابق مو پانی کو کہتے ہیں، اور سا اس زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں۔ ابن الماء اس کا ترجمہ یعنی ابن پانی کا بیٹا۔ تو چونکہ دریا سے ملا تھا، سب سے پہلے فرعون کی بیوی کو موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہاں مشرقی کنارے پر انہوں نے دریا میں ڈال دیا، تو مغربی کنارے کی طرف وہ تابوت ہوا کے زور سے، ادھر کی ہوا چل رہی تھی تو وہ اس کنارے پر پہنچا، اور جو دریائے نیل کا حصہ محلات کے اندر سے گزرتا ہے، پرانے جتنے بھی بادشاہوں کے محلات ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پر ہوتے ہیں، اور عام طور پر دریاؤں کا کچھ حصہ کاٹ کر نہری شکل میں وہ محل کے اندر سے فواروں کی شکل میں یا نہر بھی اندر سے گزرتی ہے۔ تو جو حصہ دریائے نیل کا محل کے اندر سے گزر رہا تھا وہ تابوت اس کے اندر چلا گیا، اور وہاں جب وہ محل کے اندر سے گزر رہا ہے تو وہاں سے وہ بچہ اٹھایا۔ تو چونکہ وہاں دریا میں سے نکالا انہوں نے سب سے پہلے، تو اس کا نام جو سب سے پہلے انہوں نے رکھا وہ ابن الماء، موسیٰ یعنی پانی کا بیٹا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے یاخذہ عدو لی وعدو لہ، تاکہ اس کو پکڑ لے میرا دشمن بھی اور اس کا دشمن بھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اس وقت یہ احسان کیا تھا کہ تم چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود تمہارے چہرے پر میں نے محبت ڈال دی تھی۔ بعض انسان ایسے ہیں جن پر جب جن کے چہرے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نظر پڑے تو فوراً دل ان کی طرف کھنچتا ہے، محبت کے اثرات۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وجود کے اندر یہ کشش تھی کہ جس خاتون نے سب سے پہلے اٹھایا اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی، بلکہ جو بھی دیکھتا تھا کتنا ہی کرخ دل کیوں نہ ہو، چہرہ موسیٰ علیہ السلام کا اس نے دیکھا تو نرمی پیدا ہو گئی۔ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک، تیری بہن آئی، وہ قصہ جو والدہ پیچھے تابوت کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس نے بتلایا حل ادلکم علی من یکفلہ، اس کی کفالت دودھ پلانے والے کی میں تمہیں اطلاع دیتی ہوں، اور پھر تمہیں ہم نے تمہاری والدہ کے پاس واپس بھجوا دیا، اور پرورش جو ہوئی اس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ تمام پیغامات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو دے دیے گئے تو اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ اور دیکھو وہاں جا کر ذرا نرمی سے بات کرنا، قولا لہ قولا لینا، نرم انداز میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ قالا، موسیٰ اور ہارون نے اللہ سے کہا کہ ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں بڑا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر ظلم نہ کرے، ہم پر سرکشی نہ کرے۔ اللہ نے کہا لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے پاس ہوں، تمہاری پشت پر میرا ہاتھ ہے، تم میری نگرانی میں جا رہے ہو، واسمع وارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ فاتیاہ، دونوں جاؤ، دونوں گئے وہاں، اور فقولا انا رسول ربک، سیدھے فرعون کے دربار میں، اور جا کر اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل۔ کلمے کی دعوت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے سب سے پہلے بات کیا آ کر کہی انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اور ہمارا پہلا حکم یہ ہے تیرے رب کی طرف سے
کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو، اور وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو سزائیں اور تکلیفیں دینا بند کر دو۔ پہلا مطالبہ یہ، قومیں اگر غلام ہوں، غلام بنانے والے یا غلامی کو قبول کرنے والے، دونوں کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جب وہ ظلم میں موجود ہے، تکبر اور غرور ہے، خود الوہیت کا دعوے دار ہے، اس کو کلمہ پڑھانے کا کیا مطلب؟ جب تک کہ وہ اپنے اس ظلم، اس بد اخلاقی سے باز نہ آ جائے کہ جو غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ قد جئناک بآیات من ربک، تیرے پاس تیرے رب کی واضح دلیل لے کر آئے ہیں۔ اور اگلی بات بھی سن لو، والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر امن اور سلامتی۔ کہنے لگا من ربکما یا موسیٰ، کون رب ہے تمہارا دونوں کا اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو کام کرنے کی، زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی۔ قال فما بال القرون الاولی، پچھلی جو قومیں گزری ہیں یا مثلاً مجھ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، کیا اس کا مطلب وہ جہنم میں گئے ہیں، ان کو عذاب کی حالت کے اندر ہے؟ کیا ان کا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کو کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اب یہ بحث کرنا فضول ہے کہ چونکہ جی وہ کافر تھے اس لیے جہنم میں گئے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں دکھلا دی، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی، انکار کیا، اور مقابلے پر کیا ہے؟ جادوگروں کو لے آیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مُكَانًا سُوًى، جادوگروں کو لے آؤ، اور اس کے لیے بھی وقت مقرر ہو گیا کہ موعدکم یوم الزینۃ، عام دن میں نہیں، جو عید کا دن ہو، سارا شہر جمع ہو، عوام الناس کے سامنے یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون نے اپنی ساری تدبیریں لڑائی، سارے جتنے بھی جادوگر تھے ان کو بلا لیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلی، جادوگروں نے موسیٰ سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے تم اپنا جادو کا کرتب دکھاؤ یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی دکھاؤ پہلے۔ بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم، رسیاں انہوں نے ڈال دیں، لاٹھیاں ڈالیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اپنے جادو کے زور پر لوگوں کو نظر ایسے باندھ دی کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ یہ سانپوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دل میں طبی طور پر ایک خوف محسوس ہوا کہ واقعتاً ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ ہو۔ اللہ نے کہا قلنا لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ذرا زمین میں پھینکو، انما صنعوا کید ساحر، یہ ان تمام چیزوں کو نگل جائے گا، ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ ایسا ہی ہوا تو سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اب جادو نہیں ہے بلکہ کیا ہے، واقعتاً اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ انہوں نے جب ایمان قبول کیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو فرعون کو اور غصہ چڑھ گیا۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے لیے بھی میری اجازت کی ضرورت تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ جو ہے تم میں سے بڑا ہے جادوگر، اور تم نے سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی۔ سزا دینے کا اس نے فیصلہ کیا۔ قرآن حکیم نے بتلایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات ان کو لے کر بنی اسرائیل کو یہاں سے نکل چلو۔ فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشی، پکڑے جانے کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پار کر دو۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فرعون کو جب پتہ چلا صبح کو کہ یہ تو سارے بنی اسرائیلی
چلے گئے موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو، تو پیچھے اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ بھی داخل ہوا، حامان اور قارون بھی ساتھ ہی ہیں، ہاں جی، فغشیہم من الیم ما غشیہم واضل فرعون قومہ وما ہدی، اللہ نے ان کو اس دریائے نیل میں غرق کیا، سزا دی۔ قرآن نے کہا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور اب تمہارے لیے من و سلویٰ نازل ہوا ہے، آرام سے اور کھاؤ پیو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لیکن شرط ایک ہے لا تطغوا فیہ، سرکشی تم بھی مت کرو، فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تم پر ورنہ نازل ہوگا، اور ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ۔ اب قوم کو آزادی دلوائی، آزادی دلوا کر موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر وحی کے لیے چلے گئے، اور پیچھے سے پوری قوم کو سامری نے پھر گھیر لیا۔ قرآن حکیم کہتا فإنا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، پیچھے سامری تھا، اس نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بچھڑا سونے کا بنایا اور اس کے بارے میں اعلان کر دیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ جو ہے نا اپنا خدا بھول گیا، فنسیا۔ اس طرح چکر دے کر بنی اسرائیل کے وہ غلام پسند طبقات سارے کے سارے ادھر شامل کر لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں بڑا غصہ آیا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، بہت غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور ہارون علیہ السلام پر بڑا سختی کے ساتھ پیش آئے اور کہا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، یہ کیوں کیا؟ اور جب ہارون نے اپنے معذرت کی تو ہارون کو چھوڑ کر پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا رخ کر لیا اور کہا ما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی، کیسے کی؟ اس نے اس حرکت کا ذکر کیا تو قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ فاذهب فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، نکل جاؤ، تم پوری زندگی میں ایسی حالت میں ہوگے کہ کبھی انسانوں کے اندر نہیں رہ سکو، انسانوں کو کہو گے دور ہٹو مجھ سے، جو بھی کوئی انسان قریب آتا تو اسے تکلیف محسوس ہوتی، وہ کہتا لا مساس، میرے نزدیک ایسا وہ تنہائی پسند تمہارا سامری لیڈر ہوگا کہ کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب جس کو تو نے خدا بنا رکھا نا، اب دیکھ اس کا تماشا ہم کیا کرتے ہیں، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو ہم جلائیں گے اور اس کی راکھ بھی اڑا دیں گے۔ یہی کیا اس بچڑے کے ساتھ، اور اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، وسع کل شیء علما۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم نے آپ پر گزشتہ قوموں کے قصے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قد آتیناک من لدنا ذکرا، تاکہ آپ کی قوم بھی نصیحت حاصل کرے، ہم آپ کو ایک نصیحت دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ یاد رکھو من اعرض عنہ، جو بھی اللہ کے اس پیغام سے اعراض کرتا ہے فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن اس پر بڑی سخت ترین سزا ہے۔ اور جو لوگ اچھا عمل کرنے والے ہیں من یعمل من الصالحات وہو مومن فلا یخاف ظلما ولا ہضما، اس پر کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کذالک انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسی مقصد کے لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا، اور بار بار تمہارے سامنے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کو اور اس کے پیغام کو درست تناظر میں سمجھ لو۔ آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ قرآن نے یہاں بیان کیا مختصراً، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ابلیس اور آدم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو ہم نے منتخب کر لیا، انہوں نے توبہ کی اپنے اس لغزش سے جو وہ درخت انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن دنیا میں ہم نے ان کے لیے آدم کی اولاد کے لیے قانون اتار دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو آدمی بھی میری اس تعلیمات سے، میرے اس قرآن سے، میرے اس پیغام سے اعراض کرے گا، اس کی دنیا بھی ہم تنگ کر دیں گے
اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہاں وہ کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، پہلے تو میں بہت آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے سامنے ہماری آیات آئی تھی تو نے بھلا دی۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے اولم یہد لہم، کیا ان کو یہ ہدایت ابھی تک نہیں ہوئی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی جو بہت اچھے مکانات میں رہائش پذیر تھی، چلتے پھرتے تھے یہاں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ سورت ختم ہو رہی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ مکے کے ظالم کرتے ہیں آپ سے، ان کے کہنے کے باوجود آپ صبر و استقامت کے ساتھ اس نظریے پر قائم رہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید صبح اور شام کرتے رہیں۔ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز اور اس پر ثابت قدمی کا حکم دیتے رہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اور آخر میں حضور سے کہہ دیا گیا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے قل کل متربص فتربصوا، ہر آدمی انتظار کرے، ان قریب دیکھ لیں گے۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون سیدھے راستے والا ہے اور کون ہدایت پر اور کامیاب بنا۔ ٹھیک ہے، تم غلط نظریے پر رہنا چاہتے ہو تو رہو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آخر میں پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کس کا ہے اور کس نے ہدایت حاصل کی، کون کامیاب ہوا۔ تو اس طرح قرآن حکیم نے ان مکی صورتوں میں گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے قرآن کے بین الاقوامی پیغام کی نشاندہی کی کہ وہ بنیادی طور پر انسانوں کے فائدے اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔